نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان نحن نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، تاجدار نبوت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد سامعین ذی وقار، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے مقاصد اس میں امت کی اصلاح اور آسان تفسیر سے لوگوں کے قلوب و اذہان کو قرآن کا نور پہنچانا مقصد ہے۔ اس سلسلے کے اندر یہ مکمل کوشش رہے گی کہ الحمدللہ جو قرآن کریم نے عقائد بیان فرمائے، احکام بیان فرمائے، گزشتہ امتوں کے واقعات بیان فرمائے، ان پر اتنا سیر حاصل کلام کیا جا سکے کہ ہر مبتدی جو دین سیکھنا چاہتا ہے اس کو رہنمائی میسر آ سکے۔ آج کی پہلی نشست اس سلسلے میں قرآن کریم کے فضائل و کمالات کے سلسلے کے اندر ہم نے منعقد کی ہے۔ قرآن کریم کی باقاعدہ تفسیر انشاءاللہ العزیز ہمارے اگلے درس سے شروع ہو جائے گی۔ آج کا موضوع قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کا اعجاز ہے، تاکہ سننے والوں کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت اور گھر گھر جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ اقدس پر اترنے والی اس کتاب لا ریب کا نور ہمارے دلوں میں مزید جاں گزی ہو جائے۔ قرآن کریم فرقان حمید اس دنیا کی پڑھی جانے والی سب سے زیادہ جو عام طور پر کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مختلف خاصیتیں اور اس کا اعجاز مختلف مقامات پر قرآن میں بیان فرمایا۔ سب سے پہلی بات جو ذہن نشین رکھنے والی ہے، قرآن کریم کا نام ایک النام المحفوظ ہے، ایسی کتاب جس کو محفوظ کر دیا گیا، نہ ہی باطل اس کے دائیں سے اور نہ ہی بائیں سے، اور کسی جہت سے کوئی باطل اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جبکہ گزشتہ کتب آسمانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُ مِن کتاب اللہ، اور ہم نے علماء کو کتابوں کی حفاظت کا ذمہ سونپا تھا۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اسی سلسلے کے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ جس کو متعدد علماء کرام نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ دلائل النبوت کے اندر، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر، اور خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے، اور شرح زرقانی علی المواہب الدنیا میں امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا۔ اس واقعے کا تعلق مسلمانوں کی ابتدائی دور کے ساتھ ہے، لیکن اپنے آپ میں قرآن کریم کی حفاظت پر بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے یہ، کہ یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ مامون رشید کے بارگاہ میں ہر سال ایک ایسی محفل کا انعقاد ہوتا تھا جس میں اہل علم حضرات، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے ہوں یا خواہ وہ کسی بھی گروہ سے، فرقے سے یا کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو مدعو کیا جاتا تھا، اور ان کی فصاحت و بلاغت کا امتحان لیا جاتا تھا۔ تو یحییٰ بن اقسم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، چہرہ بھی حسین تھا، اور اس کی خوشبو سے پوری محفل معطر ہو رہی تھی، لیکن مذہباً وہ نوجوان یہودی تھا۔ اس نے ایسی فصیح و بلیغ گفتگو کی
کہ بادشاہ مامون رشید اس کی فصاحت و بلاغت سے متاثر ہو گیا، اور بادشاہ مامون رشید نے اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نوجوان نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی اور محفل برخاست ہونے کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ اگلے سال مقررہ دن پر جب یہی محفل دوبارہ منعقد ہوئی، اب وہ نوجوان مسلمانوں کے حلیے میں اس محفل میں شامل ہوا۔ اس کے چہرے پر داڑھی بھی تھی، سر پر امامہ بھی تھا، اور اس کے خد و خال یہ بتا رہے تھے کہ یہ نوجوان اب دار اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال تو تھا، اتنی فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والا، جس کو ہم نے پچھلے سال اسلام کی دعوت دی لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو کیا ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا کہ اس نوجوان نے اسلام قبول کر لیا؟ جب محفل برخاست ہوئی تو بادشاہ مامون رشید نے اس نوجوان سے اسلام لانے کا سبب دریافت کیا کہ تم جو مسلمان ہوئے ہو اس کی حقیقت کیا ہے اور حقائق کیا ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں الحمدللہ ایک خوش نویس انسان ہوں، مجھے خوش خطی سے لکھنے کا ہنر آتا ہے، اور میں نے ذہن میں یہ بات سوچی کہ کیوں نہ آسمانی کتابوں کی حفاظت والا معاملہ اس کو آزمایا جائے کہ کس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ اور یقینی سی بات ہے، جس کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوگا وہی مذہب برحق ہوگا، وہی مذہب سچا ہوگا۔ تو میں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ تورات کے 3 خوش خط نسخے تیار کیے اور اتنے خوبصورت طریقے سے لکھے، پھر ان کو لے کر میں یہودیوں کی عبادت گاہ کی طرف چلا گیا، اور میں نے ان خوش خط نسخوں کو یہودیوں کو فروخت کیا۔ تو یہودیوں نے وہ خوش خطی دیکھ کر، ان کا حسن و جمال دیکھ کر وہ مجھ سے خرید لیے اور پڑھے بھی، لیکن یہ نہ جان سکے کہ ان کے اندر میں نے تحریف کر دی ہے۔ اسی طرح میں نے 3 خوش خط نسخے تیار کی جن کا تعلق انجیل کے ساتھ تھا، اور انہیں لے کر عیسائیوں کی گرجا گاہ کی طرف چلا گیا، اور وہاں پر میں نے ان 3 نسخوں کی فروخت کی، لیکن کوئی عیسائی نہ جان سکا کہ میں نے ان 3 نسخوں کے اندر کیا کیا تحریف کر رکھی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے 3 خوش خط نسخے قرآن کریم سے مختلف مقامات سے لیے اور ان میں اپنی طرف سے تحریف کر دی، اور جب میں نے ان میں تحریف کی اور ان کو لے کر ایک مسجد کے باہر بیٹھا تو خریدنے والوں نے جب ان نسخوں کو پڑھا تو وہ جان گئے کہ میں نے ان میں اپنی طرف سے تحریف کر رکھی ہے، اور انہوں نے مجھے مذمت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ میرے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا۔ تو یہ وجہ بنی کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ فعلمت ان ھذا کتاب محفوظ، تو میں نے جان لیا کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ فکان ھذا سبب اسلامی، میرے اسلام لانے کا سب سے بڑا سبب یہی رہا ہے کہ میں نے جان لیا کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ اور قرآن کریم کا دوسرا جو اسم ہے اس کا نام ہے المیسر، اسم قرآن المیسر، آسان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو یاد کرنے کے لیے، پس کوئی ہے یاد کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر دیا۔ یہاں پر اس آیت کی میں وضاحت کرنا مناسب سمجھوں گا کہ آج کل بعض لوگ اس طرف بھی ان کا رجحان جاتا ہے کہ قرآن آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اور قرآن سے مسائل کا استنباط کرنا ہر کس و ناقص کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ تو یاد رکھیے، مفسرین کرام نے اسی آیت کے تحت اپنی اپنی تفاسیر میں، اور علماء متاخرین میں پیر کرم شاہ صاحب ہوں یا تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب ہوں یا معارف القرآن ہو، جتنے بھی متاخرین نے تفاسیر لکھی بشمول علماء متقدمین، سب نے اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا گیا ہے۔ قرآن یاد کرنا آسان ہے، لیکن اس کے اندر سے مسائل کا استنباط کرنا یہ فقط علماء کرام کا کام ہے۔ جو شخص قرآن کریم سے مسائل کا استنباط کرنا جانتا ہو اور چاہتا ہو کہ قرآن کریم سے احکام مستنبط کر سکوں، تو اس کے لیے قرآن کریم سے متعلقہ علوم پر مہارت رکھنا بہت ضروری ہے، اور صرف و نحو ہو، بلاغت ہو، منطق ہو، علم حدیث ہو،
تمام علوم مروجہ ہوں ان میں اس کا رسوخ ہونا بہت لازم ہے، اور قرآن کریم کا وہ معنی و مفہوم معتبر سمجھا جائے گا جو دوسری آیات مبارکہ یا قرآن کریم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متعارض نہ ہو۔ تو یہ آیت مبارکہ کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، تو ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا، تو اس سے مراد قرآن کریم کو یاد کرنے میں آسانی ہے، نہ کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے واقعات اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو اہل علم بھی تھے، اہل عرب تھے، اور قرآن ان کی لغت میں نازل ہوا، لیکن وہ بھی متعدد واقعات آپ کو ملیں گے، جیسے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، سیدہ عائشہ السلام اللہ علیہا کا واقعہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم فرقان حمید کی بہت سی آیات پر اشتباہ محسوس کیا، اور قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کے معنی و مفاہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود دریافت کیے۔ جب صحابہ کرام جو اہل عرب بھی ہوں، اہل لغت ہوں، فصاحت و بلاغت جاننے والے ہوں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو آج کے جاہل انسان کو بطریق اولا بدرجہ اتم علماء کرام کی محتاجی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، یہ قرآن کا دوسرا اعجاز ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک بات میں یہ بھی نقل کرتا چلوں کہ قرآن کریم فرقان حمید یہ واحد کتاب ہے جو امتیوں کو حفظ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں وہ اس دور کے انبیاء علیہ السلام کو حفظ ہوتی تھیں۔ اس دور کے امتیوں میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ تورات کا حافظ ہو، وہ انجیل کا حافظ ہو، وہ زبور کا حافظ ہو۔ یہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آپ کی امت پر اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا، اور امت قرآن کریم کو اپنے سینوں میں لیے پھرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس امت کے بچوں پر بھی کرم کیا کہ وہ قرآن کریم کو یاد کر کر اپنے سینوں میں لیے پھر رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا اعجاز ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ وہ کتاب ہے جو المحفوظ ہے، یہ وہ کتاب ہے جو آسان کر دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو ہمارے لیے امام اور قائد مقرر کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حالت جلال میں باہر تشریف لائے اور لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ تم مجھ سے جس چیز کے بھی متعلق سوال کرو گے میں تمہیں اس کے متعلق جواب دوں گا۔ قبیلہ بنو سہم کا ایک قریشی شخص اٹھا جس کا نام عبداللہ بن حذافہ تھا۔ لوگ اس کے نسب میں تان کرتے تھے کہ تو اپنے اس باپ کا بیٹا نہیں جس سے تیری ماں نے نکاح کر رکھا ہے۔ تو صحابی رسول نے فوراً کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے فرمایا سلونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ تو اس باپ کا بیٹا نہیں جس سے تیری ماں نے نکاح کر رکھا ہے۔ آپ ارشاد فرمائیے کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسی کا بیٹا ہے جس سے تیری ماں نے نکاح کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں، انہی الفاظ میں لفظ امام یہ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فرمایا رضینا باللہ ربا وبک نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما فاعف عنا، ہم اللہ کے رب ہونے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر فرما دیجئے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں قرآن کے لیے لفظ امام استعمال ہوا، اور امام اسے کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، جس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ تو قرآن کریم ہمارے لیے کتاب امام ہے، قائد ہے۔ یہ اس کا تیسرا نام میں نے جس پر آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ سے روشنی ڈالی۔ قرآن کریم کا ایک اعجاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اولین و آخرین کے علوم کو سمیٹ کر ڈال رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا رَتْمٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی بھی خشکیوں اور تریوں میں ایسی شے نہیں کہ جس کا بیان ہم نے قرآن کریم کے اندر نہ رکھا ہو۔ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم کے اندر علم اولین و آخرین اللہ تعالی نے ڈال رکھے ہیں۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ مجھے علم اولین و آخرین حاصل ہوں تو اس کو چاہیے کہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھے اور قرآن کریم میں غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن کریم کے اندر سے ہی بہت سے مسائل پر آشکار، اگر وہ صاحب تقوی ہے اور وہ اہل علم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قرآن کے رموز کھول دیں گے۔ اسی سلسلے میں مجھے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات وہ یاد آئی کہ آپ کی بارگاہ میں ایک پادری آیا اور اس نے آپ سے سوال کیا کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم میں ہر شے کا بیان موجود ہے، تو میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ قرآن کریم میں اگر ہر شے کا بیان موجود ہے تو قرآن کریم کا نزول اس دور میں ہوا جب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ دونوں حضرات موجود تھے، لیکن میں نے قرآن کو اول تا آخر پڑھا تو قرآن کریم میں مجھے نہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نظر آیا نہ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، جبکہ قرآن اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ خشکی اور تریوں کی ہر شے کا بیان قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور اللہ نے ہر چیز کی تفصیل قرآن کریم کے اندر پوشیدہ رکھی ہے۔ تو پھر میرا یہ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کا یہ دعویٰ صحیح ہے تو پھر آپ مجھے قرآن کریم سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکال کر دکھائیے۔ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن لاؤ۔ جب قرآن لایا گیا اور اس واقعے کو حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت کی کتاب ہے، آپ کی حیات مقدسہ پر لکھی گئی کتاب مہر منیر میں بھی نقل کیا گیا، تو حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن منگوایا اور پادری سے کہا کہ کہیں سے بھی قرآن پڑھ دیجئے، میں آپ کو اسی آیت مبارکہ سے امام حسن اور امام حسین کا نام نکال کر دکھاؤں گا۔ پادری جب پڑھنے کے لیے بیٹھا تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس رک جا، میں تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام نکال کر بتاتا ہوں، کیونکہ اگر علم العادات کی روح سے دیکھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 عادات ہیں، اور اگر لفظ امام حسین کے عادات نکالے جائیں تو یہ 210 بنتے ہیں۔ علم العادات ایک فن ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ علم العادات مروجہ فن رہا ہے ہمارے اکابرین کے اندر، تو آپ نے فرمایا کہ امام حسین کے عدد ہوئے 210 اور امام حسین کی ولادت 4 ہجری میں ہوئی، تو 210 میں 4 جمع کر لو، اور امام حسین کی شہادت سن 61 ہجری میں ہوئی، اور امام حسین کا جو شہادت والا واقعہ ہے وہ کرب و بلا کے اندر وقوع پذیر ہوا، تو کرب و بلا کے واقعہ اعداد بنے 261، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اعداد ہیں 200 اور سن شہادت ہے 50۔ امام حسین کی نام کے اعداد 210 اور سن پیدائش 4 ہجری، سن شہادت 61، کرب و بلا کے اعداد 261، امام حسن کے نام کے اعداد 200، سن شہادت 50، ان سب کو جمع کیا جائے تو 786 بن جاتا ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد ہیں۔ گویا اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہی امام حسین کے نام کا بھی ذکر کیا، سن پیدائش کا بھی ذکر کیا کہ 4 ہجری میں ولادت ہوگی، سن شہادت کا بھی ذکر کر دیا کہ 61 ہجری میں آپ کا انتقال ہوگا، کرب و بلا کے اندر ہوگا 261 اعداد اس کے ہوئے، امام حسن کے نام کے اعداد 200، امام حسن کی شہادت کا سن 50 ہجری، ان تمام اعداد کو جب یکجا کیا جائے تو 786 کل اعداد حاصل ہوتے ہیں۔ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد ہیں، اور یہی امام حسن امام حسین کی شہادت، پیدائش، کربلا اور ان کی جس سال میں انہوں نے دنیا سے رحلت فرمانی تھی اس کے اعداد مل کر 786 بن جاتے ہیں۔ پادری مبہوت ہو گیا، اس نے کہا کہ ہم نے سن رکھا تھا کہ مسلمان علم ہندسہ اور علم العادات کے اندر انتہائی مہارت رکھتے ہیں، لیکن میں پیدا کرنے والے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن کا یہ اعجاز ہماری نظروں سے چھپا رہا ہے۔ ہم نہیں دیکھ سکے کہ بسم اللہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن، حسین اور کرب و بلا، سن شہادت، ان کی تاریخ ولادت وغیرہ کا بھی ذکر کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے۔ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد
قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی ذہن میں آئی۔ آپ قرآن کریم کے اعجاز پر جب گفتگو فرماتے تھے تو بڑی خوبصورت گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک بار گھوڑے پر تشریف فرما تھے تو گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو گرتے گرتے بچے، تو آنکھیں بند کر کے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ تو بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محی الدین ابن عربی سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ گھوڑے سے گرتے گرتے آپ بچے، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کیوں شروع کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، قیامت تک جو واقعہ بھی وقوع پذیر ہوگا اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر رکھا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کیا تو مجھے آج کے دن میں گھوڑے پر بیٹھے ہوئے گرنے کا ذکر بھی مل گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھوڑے سے گرنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم اتنی فصیح و بلیغ کتاب ہے اور اتنے علم و رموز اپنے اندر رکھتی ہے کہ اگر ہمارے اونٹ کے ناک کی نکیل بھی گم ہو جائے تو ہم قرآن کھول کر اس کو تلاش کر لیا کرتے ہیں کہ ہمارے اونٹ کے ناک کی نکیل کہاں پر ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک اعجاز یہ بھی ہے، یہ اس دور میں نازل ہوئی جس دور کے اندر فصاحت و بلاغت اپنے کمال پر پہنچ چکی تھی۔ اور فصاحت و بلاغت کا کمال یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو آپ یہ کہیں کہ بھینس کی دم کے اوپر بھی 100 اشعار کہیں تو وہ بھینس کی دم پر بھی فی البدی 100 اشعار کہہ لیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کا اعجاز ایسا اعجاز تھا کہ وہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور قرآن سنتے تو ان کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ اسی سلسلے میں سیرت نگاروں نے کچھ واقعات نقل کیے جن میں میں عتبہ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ عتبہ اپنے دور کے اندر کہانت جاننے والا شخص تھا، فصاحت و بلاغت اور علم اشعار میں مہارت رکھتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے اہل عرب کو پریشانی لاحق ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے ہر قسم کے حربے آزمائے، حتیٰ کہ ایک دن عتبہ خود ہی اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے نہیں رک رہے تو میں ان کو کسی طریقے سے ان کی دعوت روکنے سے منع کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ لہٰذا عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتا ہوا بیت اللہ میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ختم ہونے کا انتظار کیا۔ جب آپ نے نماز ختم کر لی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اپنی قوم کی طرف سے قاصد بن کر کچھ پیغام دینے آیا ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیاوی دولت مل جائے تو اس دنیاوی دولت کے لیے ہم آپ کی وہ طلب پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ کو کوئی عورت پسند ہے اگرچہ وہ شادی شدہ ہے تو آپ ہمیں اس عورت کا نام لیجئے، اس کا شوہر اس کو چھوڑ دے گا، وہ آپ کے نکاح میں آئے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جاہ و منصب چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ کوئی فیصلہ بھی آپ کے حکم کے بغیر طے نہیں پائے گا، ہر قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے کا پابند ہوگا، اور اگر آپ سلطنت کے خواستگار ہیں تو پھر ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر نعوذ باللہ آپ پر کسی آسیب یا جن کا اثر ہے تو پھر ہم آپ کے لیے طبیب کا بندوبست کرتے ہیں اور آپ کے علاج کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کریں گے۔ لیکن ان تمام باتوں سے جو میرا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی دعوت کو روک دیجئے، ہمارے خداؤں کو مت برا کہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ گوش ہو کر یہ تمام گفتگو سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی بات مکمل کر چکے؟ اس نے کہا، جی میں مکمل کر چکا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام و تحیہ والثناء نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری بات پورے انہماک سے سنی، اب تم میری بات انہماک سے سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ آپ نے جب قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اور اس کی 13 آیات مبارکہ آپ نے پڑھی تو عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا
اور کہنے لگا اللہ کی قسم معلوم نہیں تم کیا پڑھتے ہو، اس سے تو مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی ہے۔ میں نے شعراء کا کلام بھی سنا ہے، کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے، لیکن جو فصاحت و بلاغت اس کلام کے اندر ہے اس نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔ اٹھ کر واپس لوٹ گیا اور اپنی قوم کی طرف جا کر کہنے لگا واللہ ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ وان اعلاہ المثمر وان اسفلہ لمغدق وما یقول ھذا بشر۔ اللہ کی قسم اس کلام کی شیرینی اور تازگی کیا ہی لاجواب ہے، اس نخل کی شاخیں ثمر آور، اس کا تنا مضبوط ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اور میں وثوق سے کہتا ہوں وما یقول ھذا بشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ یہ دلوں میں اتنا روب طاری کر رہا ہے کہ میں عاجز آ گیا، مجھے اٹھ کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تم اپنی دعوت روکو یا اپنی دعوت کو چلاؤ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معارضہ نہیں کر سکتے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ایسے ہی واقعہ جس کو صحیح مسلم میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سیدنا انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم نے نقل کیا۔ آپ کے بھائی انیس یہ دور جاہلیت کے بہت بڑے شاعر تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فصاحت و بلاغت میں کمال عطا فرمایا تھا کہ 12 شعراء سے آپ اکیلے ہی مقابلہ کر لیا کرتے تھے۔ اس دور کے 12 شعراء آپ کے سامنے عاجز آ جاتے تھے۔ انیس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال احوال سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سنی، تو واپس اپنے بھائی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹے اور جا کر کہنے لگے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو مختلف شعراء کے کلام سے موازنہ کیا ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ شخص یقیناً سچا ہے، یہ لوگ جھوٹے ہیں، وہ نہ کلام شعر پڑھ رہے ہیں نہ ہی وہ کہانت کے کوئی جملے ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کلام ہے جو کسی انسان کا کلام نہیں، اس نے عاجز کر دیا ہے۔ تو گویا قرآن کریم کا اعجاز یہ بھی ہے کہ یہ اپنے سامنے آنے والوں کو عاجز کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر معارضہ پیش کیا کہ تم سے ہو سکے جنو انس مل جاؤ اور قرآن کریم کی ایک آیت کی مثل بھی آیت لاؤ، لیکن تم قطعاً نہیں لا سکتے۔ تو یہ اسی لیے تھا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس کی مثل وہ لانے سے عاجز تھے، اور قرآن کریم قیامت تک کے جن و انس پر اپنے چیلنج کے ساتھ آج بھی قائم ہے کہ نہ ہی وہ قرآن کریم کے ایک آیت کی مثل آیت لا سکتے ہیں، نہ ہی وہ کبھی لا سکیں گے۔ اور قرآن کریم میں غیبی خبریں بھی موجود ہیں، یہ بھی قرآن کریم کا آخری اعجاز کا میں واقعہ آپ کے سامنے معاملہ پیش کر کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر پیش آمدہ مسائل کے متعلق بھی بہت سی خبریں دی گئیں، جیسے کہ سورہ روم کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کی فتح کا ذکر کیا جو کئی سالوں کے بعد فتح کی صورت میں لوگوں کے سامنے آئی۔ اور قرآن کریم کا اعجاز یہ بھی ہے، میں اس میں سے علماء نے بہت سی مثالیں دی، آخری مثال یہ دیتا ہوں کہ سورہ تغابن یہ قرآن کریم کی 64ویں صورت ہے، اور تغابن کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا، اور لغت میں معنی ہے فنا ہو جانا یا نیست و نابود ہو جانا یا ختم ہو جانا، مختلف معنوں میں تغابن لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے جن مستقبل کی خبروں کی طرف اشارہ دیا ان میں سورہ تغابن 64ویں صورت کی طرف بھی علماء نے توجہ کی کہ گویا 63ویں کے بعد 64ویں صورت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ آپ کی عمر مبارک 63 سال ہوگی اور آپ اپنی زندگی کا 64واں سال نہیں دیکھ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی ضمن میں یہ خبر دے دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا، کتاب محفوظ بھی ہے، یاد کرنے کے لیے آسان بھی ہے، غیبی خبروں پر مشتمل بھی ہے، اور اس کا اعجاز یہ ہے کہ اپنے سامنے آنے والوں کو عاجز کر دینے والی ہے۔ یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کے لیے دلوں میں محبت پیدا ہو، قرآن کریم کا ادب مزید بڑھ جائے، قرآن کریم سیکھنے کا ذوق و شوق بڑھ جائے، تاکہ ہم قرآن کریم کی طرف توجہ کریں۔ اس کو ایک عمومی سی کتاب سمجھ کر ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کتاب کا مقصد فقط آج کے دور میں ہمارا کسی مر جانے والے کے پاس بیٹھ کر پڑھنا رہ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔